السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، ہم ہیں سوڈان کے شہر خرطوم میں، جو کہ سوڈان کا دارالحکومت بھی ہے۔ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں خرطوم کے مختلف حصوں کی سیر کی۔ سوڈان ایک اسلامی ملک ہے اور ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ تو آج ہم اپنے شامی دوست توفیق کے ساتھ یہ دیکھنے کے لیے نکلے ہیں کہ سوڈان میں 12 ربیع الاول کیسے منائی جاتی ہے۔ پاکستان کی طرح سوڈان میں 12 ربیع الاول پر شہروں میں چراغاں اور عمارتوں کو رنگ برنگی لائٹوں سے سجایا تو نہیں جاتا، بلکہ لوگ ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں اکٹھا ہو جاتے ہیں اور 12 ربیع الاول کیسے مناتے ہیں ہمارے ساتھ آئیں آپ بھی دیکھیں۔ تو ہم اس بہت بڑے گراؤنڈ میں پہنچ چکے ہیں۔ یہاں ایک میلے کا سماں ہے، جیسے پاکستان میں کوئی میلہ لگا ہوتا ہے اور سٹال لگے ہوتے ہیں، تو اسی طرح دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اپنا اپنا ایک تھوڑا سا ایریا بنایا ہوا ہے اس بڑے گراؤنڈ میں، اور وہاں پہ لاؤڈ سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور سوڈانی میوزک چل رہا ہے اونچی آواز میں، اور لوگ ڈانس کر رہے ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک انوکھا طریقہ ہے جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے۔ پاکستان میں تو لوگ گھروں کو سجاتے ہیں، سڑکوں کو، اور جلوس نکلتے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ سسٹم نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے، اور اس گراؤنڈ میں آ کے صرف اسی گراؤنڈ میں، باہر کوئی جلوس نہیں ہے، مجھے باہر کوئی جلوس نظر نہیں آیا، صرف اسی گراؤنڈ میں یہ جو اپنا جو بھی کچھ کرنا ہے انہوں نے، کوئی میوزک لگانا ہے، کوئی نعت وغیرہ پڑھنی ہے، یا کوئی دوسرا ہے سسٹم، تو وہ اسی گراؤنڈ میں کرتے ہیں۔ تو پاکستان کی طرح یہ روڈز پہ جلوسوں کی شکل میں نہیں جاتے، نہ کوئی ملاد وغیرہ ادھر میں نے دیکھا ہے، میں بھی کوئی ہوتا ہو لیکن میں نے دیکھا نہیں ہے۔ اور میرا شامی دوست میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بہت اچھی طریقے سے اس کو گائیڈ بھی کر رہا ہے۔ ہم تھوڑا جلدی آ گئے تھے، اس لیے لوگ ابھی آ رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ لوگ ابھی آ رہے ہیں اور رش بڑھتا جا رہا ہے۔ تو یہ جیسے جیسے وہ لوگ آتے جا رہے ہیں تو یہاں پہ رونق بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ گراؤنڈ جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ربیع الاول کو جس طرح یہ سوڈان میں لوگ منا رہے ہیں اپنے کلچر، اپنے رسم و رواج کے مطابق، تو ہمارے لیے تو یہ ایک بہت ہی نیا تھا، نئی چیز تھی۔ یہ دیکھیں، بڑے بڑے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ڈانس کر رہے ہیں، اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں بھی رش بڑھتا جا رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ڈانس کرنے کا بھی ایک بڑا ہی انوکھا انداز ہے، اور یہ ناچ ناچ کے اور اس طرح میوزک کے ساتھ خوشی مناتے ہیں یہ ربیع الاول میں۔ یہ گروپوں کی شکل میں یہ لوگ اس گراؤنڈ میں انہوں نے اپنا اپنا ایک ایریا مارک کیا ہوا ہے، اور کسی گروپ نے تو یہ لاؤڈ اسپیکر لگائے ہوئے ہیں، اس میں یہ ساؤنڈ لگایا ہوا ہے، کوئی میوزک لگایا ہوا ہے عربی میں، جو کوئی سانگ ہے یہ، اور اس پہ ڈانس کر رہے ہیں، اور ان کا جو بڑا ہوتا ہے پیر ہے، یا ان کا کوئی رہنما ہے، یا ان کا کوئی گدی نشین ہے، وہ سائڈ پہ ایک کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کوئی دوسرا گروپ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے، تو وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، دوسرے کسی اسٹال میں بھی جاتے ہیں، تو یہ تھوڑا تھوڑا ایریا انہوں نے اپنا اپنا مارک کیا ہوا ہے، اور اس کی یہ ٹینٹ کے ساتھ کناتے لگا کے انہوں نے اس کی پارٹیشن کی ہوئی ہے یہ ایک بڑے گراؤنڈ میں۔ تو یہ مختلف طریقے سے یہ کر رہے ہیں اپنی سیلیبریشن جو ربیع الاول کے حوالے سے۔ تو ہمیں انہوں نے بڑا وارملی بڑا ہمیں ویلکم کیا ہے انہوں نے، تو ہمارے ساتھ بڑے کوآپریٹو سے ہو گئی، یہ بڑے اچھے طریقے سے ہماری مہمان نوازی بھی کی انہوں نے۔ تو سوڈان میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے انڈین بہت زیادہ ہیں، تو سب سے پہلے وہ ہم سے یہی پوچھتے تھے کہ انڈین، پھر ہم کہتے تھے کہ نہیں، نو ان پاکستان ہے، تو پھر وہ بڑا ویلکم کرتے تھے، مطلب بڑا مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، آہستہ آہستہ یہ رش بڑھ رہا ہے، یہ مختلف اسٹال لگے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں۔ تو کسی جو ہے ان کا ایریا کہیں تو یہ کسی اسٹال میں تو یہ ڈانس کر رہے ہیں، تو کہیں یہ بڑے بڑے ڈھول لے کے بھی پھیلے تھے، وہ بھی زیادہ لوگ آئے نہیں ہیں، لیکن ابھی جیسے جیسے ٹائم گزر رہا ہے، شام ہونے والی ہے، تو یہ لوگ آتے جا رہے ہیں۔ ایسا ادھر میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں جن کو تھوڑی تھوڑی اردو بھی آتی تھی، مطلب وہ بول سکتے تھے، ہمیں پیچھے سے آواز دیتے تھے، ہیلو بھائی صاحب،
جب ہم دیکھتے تھے تو وہ صرف اتنا ہی بتاتے تھے کہ بھائی صاحب. تو میں نے اپنے شامی دوست سے پوچھا کہ یہ کیسے ان کو اردو آتی ہے. تو اس نے پھر ہمیں بتایا کہ سوڈان میں کیا پورے افریقہ میں انڈین فلمیں جو ہے نا وہ بڑی دیکھی جاتی ہیں. تو اس کو وہ ہوتی تو ٹرانسلیٹ کی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ اس میں جو چل رہی ہوتی ہے اردو جو ہماری جس طرح ہے وہ تو وہ انہوں نے بڑی سیکھ لی ہے. تو اس لیے میں نے کئی لوگ دیکھے جن کو تو کافی آتی تھی. تو عام ایک لفظ تھا جو کہ وہ بھائی صاحب کہہ کے تو چپ کر جاتے تھے. جو ہماری وضع قطع دیکھتے تھے تو وہ ان کو سمجھ آ جاتی تھی کہ یا تو یہ انڈین ہے یا یہ پاکستانی ہے. تو یہ ہم کسی ابھی دوسرے گروپ میں آ گئے ہیں جو انہوں نے بڑے بڑے ڈھول اٹھائے ہوئے ہیں. تو یہ ان کا سٹائل کچھ اور ہی ہے. ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے لیے یہ بڑی نئی چیز ہے. تو میرا وہ شامی دوست تو پورا بھرپور انجوائے کر رہا ہے. کبھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے اور ایک دو دفعہ تو مجھے بھی انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا. سفید کپڑے پہنے ہوئے انہوں نے, بڑے لمبے لمبے سے قمیض ہے ان کے. جو یہ دیکھیں یہ ان کا جو بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا کو بڑا ہے جو اس ایریا کا ہے نا, مطلب اس گروپ کا جس ایریا سے یہ آئے لوگ. تو ان کا یہ بڑا ہے, کوئی گدی نشین ہے یا کوئی پیر ہے. تو باقی یہ مختلف انداز سے, بڑے انوکھے ہی انداز سے یہ جو سیلیبریشن کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں. آہستہ آہستہ رش بڑھ رہا ہے. اچھا, انہوں نے ہماری خاطر تواضع کی ہے کھجور اور ایک کہوا تھا. کھجوریں بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں تھیں اور کہوا جو ہمیں انہوں نے سرو کیا, ہماری مہمان نوازی کی انہوں نے. جس طرح یہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ادھر کرسی پہ جو بیٹھا ہوا تھا پیر, ہمیں اس کے ساتھ بٹھا کے انہوں نے وہ کہوا اور وہ کھجوریں پیش کی. ان کے جو لباس جو ہے نا یہ کھلے انہوں نے قمیض پہنے ہوئے ہیں, بازو بھی بڑے کھلے کھلے ہیں. اور ان کے جو لیفٹ بازو ہے, جو بایاں بازو ہے, اس میں ایک بڑا سا خنجر جو ہے ایک بڑا ایک چھری ٹائپ ہے وہ لگی ہوتی ہے ربڑ کے ساتھ. یہ بھی ان کے کوئی کلچر ہے, کوئی ٹریڈیشن ہے. تو یہ جتنے بھی اس طرح بڑے بڑے لمبے لمبے قمیض پہنے ہوئے ہیں, کھلے کھلے بازو ہیں, تو ان کے جو بایاں بازو ہے اس میں ایک اندر ایک بڑی سی چھری ٹائپ خنجر ٹائپ لگا ہوا ہے جو انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے لگایا ہوتا ہے, ربڑ کے ساتھ باندھا ہوتا ہے. اور وہ عام دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ان کے کپڑے بڑے کھلے کھلے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ان کو. یہ ایک کوئی بڑا گروپ ہے, یہ آہستہ آہستہ اپنا دائرہ وسیع کر رہے ہیں اور ڈھول کی تھاپ پہ یہ آہستہ آہستہ ناچ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں. اور اس طرح کے کچھ اور الفاظ ہیں جو کہ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ پیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ, ابھی یہ بھی تھوڑا سائڈ پہ آہستہ آہستہ یہ دائرہ وسیع کرتے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھیں ان کا بڑا ہی انوکھا انداز ہے. ہمیں تو بڑا پسند آیا یہ سسٹم ان کا کہ ایک ہی چار دیواری کے بہت بڑا گراؤنڈ ہے اور اس کی بڑی بڑی چار دیواری کی ہوئی ہے. اور اپنی جتنی بھی سیلیبریشن ہیں, جو بھی ان کی تقریبات ہیں, ادھر ہی یہ کرتے ہیں. باہر شہر میں مجھے نہ کوئی جھنڈا نظر آیا, نہ کوئی لاؤڈ سپیکر, اور نہ ہی کوئی جلوس نظر آیا. ابھی یہ دیکھیں یہ اپنا دائرہ وسیع کرتے جا رہے ہیں اور اس طرح چلتے چلتے یہ گول چکروں میں اللہ اللہ کرتے یہ ساتھ ڈھول بجا رہے ہیں. ابھی جس طرح یہ کر رہے ہیں میرا شامی دوست ابھی کوشش کر رہا ہے کہ میں بھی ان کے ساتھ مکس ہو جاؤں, مل جاؤں. تو یہ میرے پاس ہی کھڑا ہوا ہے, یہ کوشش کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ چلا جاؤں. بلکہ وہ جو یہ بلا بھی لا رہا ہے ان کو. ابھی یہ دیکھیں ان کے ساتھ مل گیا ہے توفیق, اور جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے سیم وہ بھی کر رہا ہے. یہ تو بھرپور انجوائے کر رہا ہے, ساتھ بڑے بڑے ڈرم بجا رہے ہیں. جو یہ دائرہ اپنا وسیع کرتے جا رہے ہیں. مختلف چیزیں بیچنے والوں نے بھی اپنے اپنے سٹال لگائے ہوئے ہیں. جیسے یہ ایک سٹال ہے, ابھی ان کے یہ جو ایک گروپ ہے اس کے اندر ہی آ گیا ہے. بڑے بڑے ڈرم پکڑے ہوئے ہیں, اپنا یہ روایتی قسم کا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا ہے, اور یہ اپنے مخصوص انداز میں یہ 12 ربیع الاول منا رہے ہیں.
اب یہ ایک دوسرا گروپ ہے، ہم ابھی اس کی طرف چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ان کے پاس بھی بڑے بڑے وہ ڈھول ہیں، بڑے بڑے وہ ہیں ڈرم ہیں جن کو یہ بجا رہے ہیں اور ساتھ میں سیلیبریشن کر رہے ہیں۔ ان کا مختلف انداز ہے۔ یہ ان کا کوئی بڑا لگ رہا ہے، یہ جو ادھر کھڑا ہوا تھا پیچھے ان کے، یہ والا۔ اچھا، سوڈانی جو بھی مرد میں نے دیکھے ہیں، جس طرح انہوں نے اپنے یہ روایتی لباس پہنا ہوا ہے، لمبا سا قمیض ہے، اسی طرح ان کے قد بھی ہیں۔ 6 فٹ سے کم کوئی جوان میں نے نہیں دیکھا۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک اور گروپ ہے جنہوں نے ہمیں بھی ساتھ میں لا لیا ہے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ مختلف طریقے سے، یہ ایک دوسرا گروپ ہے جو کہ بڑا ایسے دائرے کی شکل میں ہوتے ہیں اور اس طرح اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اور کچھ آہستہ آہستہ ہلکا ہلکا ڈانس بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو بڑے ہی مہمان نواز اور خوش اخلاق لوگ ہیں یہ۔ اور یہ ایک کوئی دوسرا گروپ ہے، تو اس کے فالورز، اس کے کو پیروکار زیادہ لگ رہے ہیں ان کے، اور یہ بہت بڑا دائرہ ہے انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی اسی انداز کے ساتھ ہی تھوڑا سا آگے کو جھک کے پھر سیدھے ہو جاتے ہیں، آگے کو جھک کے اللہ اللہ کر کے یہ اپنے وہ منا رہے ہیں۔ ان کا بھی انداز سیم ہی ہے، اور لیکن ان کے فالور زیادہ لگ رہے ہیں۔ ابھی یہ پیر صاحب ہیں، ان کے جو مرید ہیں ان کو ناچتے ہوئے ان کے پاس آتے ہیں، سلام کر کے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو میوزک چل رہا ہے اور یہ ناچتے ناچتے آگے آتے ہیں اور پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو ناچنے والے ہیں مرید ہیں یہ چینج ہو جاتے ہیں، پھر دوسرے آ جاتے ہیں۔ ابھی یہ ایک اور گروپ ہے جو دف بجا رہا ہے اور ساتھ میں یہ پلیٹیں بھی بجا رہا ہے، بڑا اچھا سا ساؤنڈ بنا رہا ہے۔ یہ پیر صاحب ان کے آگے آگے ہیں، تھوڑا دائرے کو بات کرتے ہیں کہ تھوڑا پیچھے پیچھے ہو جائیں، اور پھر کوئی بندہ ان کو جو مطلب ہے کہ اس طرح کا ان کا ہوتا ہے اپنا، تو ان کو ایک ایک کر کے ساتھ بھی ملا لیتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے یہ گھومتے ہوئے دائرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے یہ وہ دف بجا رہے ہیں، اور ساتھ میں کچھ گنگنا بھی رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے وہ پلیٹ والا ایک لڑکا ہے، تو بڑا اچھا ایک وہ میوزک سا بن رہا ہے ان کا۔ اب یہ دیکھیں، یہ والا یہ بڑے آگے جو چل رہا ہے ان کا مخبر بندہ ہے، تو یہ بھی ساتھ دوسروں کو بھی ملاتا جاتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، ان کو بھی انہوں نے ساتھ ملا لیا ہے، اور اسی طرح یہ چکر لگا رہے ہیں۔ تو دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کریں۔ السلام علیکم۔